وسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرض قرار دیا ہے فطرانے کی زکوٰۃ کو، یعنی صدقۃ الفطر کو۔ کتنا فرض قرار دیا ہے؟ 1 سا کھجور سے، 1 سا جو سے، غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، بچے پر، بڑوں پر، مسلمانوں میں سے ہوں جو۔ اور آپ نے حکم دیا ہے کہ صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا جائے عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر صدقۃ الفطر کی حکمت بیان کی گئی ہے اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو فرض قرار دیا، یعنی فطرانہ گویا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر سوال یہ ہے فرض ہے تو دیں گے کس کس چیز کا؟ آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود ہی بیان فرما دیا کہ فطرانہ ادا کیا جائے گا کھجور سے، ستو سے، اور ایسے ہی اگلی حدیث میں آ رہا ہے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو اس سے، اور ایسے ہی پنیر سے، اور ایسے ہی کشمش سے۔ یہ دونوں روایتیں بخاری شریف کی ہیں، کشمش سے یعنی میوہ، پنیر سے، جو سے، اور ایسے ہی گندم سے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا فطرانہ دینا گویا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ تم ادا کر دو۔ اس کے آگے مسائل میں آ جاتا ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ اگلی حدیث مبارکہ میں آ رہی ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حکمت یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو فرض اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تمہارے روزوں میں جو نامناسب باتیں ہو گئی ہیں، جو روزے کے مناسب نہیں تھی، تاکہ اللہ صدقۃ الفطر کی برکت سے تمہارے روزوں کو پاک کر دے، اس لیے قرار دیا۔ اور فرمایا دوسری وجہ یہ بتائی کہ اس لیے قرار دیا کہ تاکہ مسکینوں کو کھانا ملے۔ تو بھائی یہ پہلے زمانے کے شاید ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہو، میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی محمد حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے پاس یہ اب بھی ہے سا اور مد، یہ 2 برتن ہیں، تقریباً سا اتنا ہوتا ہے ایک بارش کی برابر، اس میں کوئی 2.25 کلو یا 2.5-3 کلو گندم آ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ پیمانہ تھا، جیسے ہمارے زمانے میں پہلے زمانے میں ٹوپا تھا، میں نے بچپن میں دیکھا لوگ اس میں ماپ کے دیتے تھے چیزیں۔ ایسے مد، یہ چھوٹا سا برتن ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس میں وضو بھی فرماتے تھے اس سے، اور اس میں پانی بھی پیتے تھے۔ اب بھی لوگوں کے پاس ہے، یہ عرب میں بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو سا کا تذکرہ کیا ہے حدیث مبارکہ میں، اسی سا سے ہم نے حساب لگا کے، علماء نے حساب لگا کے بتایا ہے کہ گندم گویا کہ 2.25 کلو بنتی ہے، احتیاطاً ہم 2 کلو کا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھجور 4 کلو۔ بس یہ یاد رکھو صدقۃ الفطر اگر گندم میں دینا ہے تو گندم 2 کلو، اس کے علاوہ کسی چیز کا دینا ہے تو وہ 4 کلو، کشمش، کھجور اور ایسے ہی جو، یہ 4 کلو دیں گے، اس کے علاوہ گندم 2 کلو دیں گے۔
تو دیکھو بھائی، یہ بات اگر آپ کے ذہن میں رہے نا تو میرے خیال سے آپ کو کسی سے ہر رمضان پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کھجور کا ریٹ پتہ کریں مارکیٹ سے، کھجور کا کیا ریٹ ہے، اس اعتبار سے 4 کلو کھجور کے آپ کسی کو پیسے دے دیں بس۔ کشمش کا ریٹ پتہ کریں، 4 کلو کشمش کے پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ جو کا ریٹ پتہ کریں، اس کی قیمت کسی کو دے دیں۔ گندم کا ریٹ پتہ کریں، وہ کسی کو دے دیں بس۔ تو یہ آسان فارمولہ ہے جو کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ باقی صدقۃ الفطر یہ واجب کس پر ہے؟ بھائی جس کے گھر ضرورت سے زائد سامان ہے، ایسے برتن کہ جو سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، یا ایسے بستر جو سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، بس بطور زیب و زینت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھائی اگرچہ زکوٰۃ تو نہ ہے لیکن صدقۃ الفطر اس سے واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان پر، چھوٹا ہو یا بڑا، بالغ ہو یا نابالغ، مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر صدقۃ الفطر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض قرار دیا ہے۔ اب یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے جیسے کہ موجودہ فطرے موجود ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرض قرار دیا نا، اللہ نے تو نہیں کہا نا۔ بھائی اللہ کے محبوب کا فرض قرار دینا ایسے ہے کہ جیسے اللہ کا فرض قرار دینا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے تھوڑا بیان فرمایا ہے، جو اللہ نے فرمایا وہی آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہر ایک پر یہ فرض ہے، اور عید پڑھنے سے پہلے پہلے یہ ادا کیا جائے گا۔ اگر عید پڑھنے سے پہلے پہلے یہ ادا نہیں کیا تو یہ مت سمجھنا کہ یہ معاف ہو گیا، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد میں بھی یہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس دن ادا نہیں کیا، اگلے دن کرنا پڑے گا، واجب باقی رہے گا، البتہ ثواب میں کمی آ جائے گی۔ نابالغ بچے ہیں جو چھوٹے، ان کا صدقۃ الفطر ان کے والدین ادا کریں گے۔ اور ایسے ہی وہ بچہ جو عید الفطر کے دن پیدا ہوا، عید الفطر کے دن پیدا ہوا، عید کی نماز سے پہلے پہلے طلوع فجر کے وقت پیدا ہوا، اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اور ایسا بچہ جو عید الفطر کے دن ہی اللہ نہ کرے فوت ہو گیا، اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی جو انسان کی بالغ اولاد ہے، اگر انسان اس کا صدقۃ الفطر ادا نہ بھی کرے، اس پر تو وبال نہیں، البتہ بالغ اولاد اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے گی۔ اگر والدین ادا کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ادا کر رہے تو خود اولاد اپنی جو بالغ ہے وہ خود ادا کرے۔ جو غلام ہے وہ آقا اس کا صدقۃ الفطر ادا کرے گا، بیوی اپنا خود ادا کرے گی، مرد اپنا خود ادا کریں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھے، اچانک اللہ نے دل میں ڈال دی، یہی وجہ ہے جس میں ہم تقریباً، اللہ معاف فرمائے، ہم ڈنڈی مارتے ہیں، سب قربانی باپ لیدا کرے گا، بیٹی لیدا کرے گی، بیٹا لیدا کرے گا، اگر یہ سارے مالدار ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اکو کر کے سارا ہی دفعہ ہوگی، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں کہ اچھا ہم ایسے کیوں نہیں کر لیتے یار، ایک دکان ہے وہی میں ہی چلاؤں تو میرا والد بھی وہی چلائے، اس وقت تو کہتے ہیں بیٹے کو لیدا بنا کے دو، اپنی لیدا بناؤ، یہ کیا بات ہے؟ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ کاروبار کے معاملے میں لیدا، دین کے معاملے میں سب اکٹھا، ایک کر کے فارغ ہو گئے۔ قربانی بھی ایسے ایک ایک پر فرض ہے جو مالدار ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اگر بیوی کے پاس زیور ہے وہ اپنے زیور کی وجہ سے زیادہ قربانی کرے گی، لہذا یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر دیا کسے جائے گا؟ بھائی جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو صدقۃ الفطر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بس یاد رکھیں موٹی چند چیزیں ہیں، زکوٰۃ، فدیہ، اور اسی طریقے سے فطرانہ، اور اسی طریقے سے کفارہ، یعنی رمضان المبارک کے روزہ توڑ دیا کسی نے جان بوجھ کر تو 60 روزے بلا ناغہ رکھنے پڑتے ہیں، اگر نہ رکھ سکا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے قسم، اسی طریقے سے کفارہ، یہ چیزیں ہیں جو یہ ایسے صدقے ہیں جو اللہ نے واجب اور فرض قرار دیے ہیں، یہ ہر مسلمان کو جو مستحق ہے انہیں ہی دیے جائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیے جائیں گے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی جائز ہے، یہ پہلے بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ اپنا صدقۃ الفطر ایک ہی غریب کو سارا دے دیں، اپنے سارے گھر والوں کا صدقۃ الفطر ایک ہی غریب کو دے دیں، کئی غریبوں کو دے دیں، یا تھوڑا تھوڑا کر کے بہت زیادہ لوگوں کو دے دیں، یہ سب اللہ کی ذات عالی نے یہ ساری سہولت پیدا فرما دی ہے۔ بس مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے عید سے پہلے پہلے ادا کر دیں۔ بس اس میں ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے
کہ بھائی زکوٰۃ اور فطرانہ سب سے پہلا حق میری گلی والوں کا ہے، اس سے پہلا حق بھی میرے رشتہ داروں کا ہے، پھر گلی والوں کا ہے، پھر محلے کا ہے، پھر میرے گاؤں والوں کا ہے، میں پہلے انہیں دوں گا۔ یہ جو مانگنے والے آتے ہیں بھائی، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، بعض دفعہ ان پر خود زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، خود فرض ہوتی ہے زکوٰۃ ان پر، لہذا نہ انہیں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے، نہ انہیں فطرانے کا پیسہ دیا جائے۔ آپ اگر ویسے دینا چاہتے ہیں نفلی صدقہ جتنا مرضی دے دے، البتہ اگر آپ کو پتہ ہے یار یہ واقعتاً غریب آدمی ہے، میں اسے جانتا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ دے دو۔ اس لیے بھائی اب تو عادت بن گئی ہے مانگنے کی، بس اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور اس لیے بھائی احتیاط کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ جہاں آیا صدقہ، نفلی صدقہ جتنا مرضی دو، روزانہ دو، ہر ایک کو دو، کوئی منع نہیں کرتے، لیکن جو فرض ہے نا بس اس بارے میں احتیاط کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔